حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی 10 بھائی گندم لے کر جب واپس پہنچے تو باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حال احوال لیا، ان سے سناؤ کیسا رہا سفر، کیا بنا؟ تو انہوں نے حال میں یہ کہا کہ بادشاہ بہت اچھا آدمی تھا، اس نے ہم 10 آدمیوں کو جتنا قانون انہوں نے مقرر کیا تھا اسی کے تحت ہمیں گندم دی ہے۔ 10 بندے تھے، 10 اونٹ تھے، ہر ایک کو 5 من دیا ہے۔ اب جب ہم نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے تو انہوں نے کہا وہ آئے گا تب اس کا حصہ ملے گا، وہ نہیں آیا اس کا حصہ قانون کے تحت نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو ابا جی آپ شفقت فرمائیں، اگلی دفعہ ہم جب جائیں تو بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دینا تو تاکہ ہم اس کا حصہ بھی لے آئیں۔ تو باپ زیادہ اعتبار نہیں کرتا تھا، انہوں نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ تم نے ایک بیٹا میرا کھو دیا، مجھ سے ضائع کرا دیا، اب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو گویا کہ یہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ فائدہ ہے ہمارا، یہ تھوڑا غلہ ہے، ایک بندے کا اضافہ ہو جائے گا تو قحط کا زمانہ گزر جائے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، لیکن تم قسم اٹھاؤ کہ جب تک تم موجود ہوگے تو میرے بیٹے کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ مقدور بھر ہم اس کی کوشش کریں گے کہ بنیامین کی حفاظت کریں۔ بس یہ ہے آج کی گفتگو کا خلاصہ۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جس وقت وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، مصر سے کنعان کی جانب جب آئے، باپ کو ملے، حال حوال لیا، قالوا یا ابانا، حال دیتے ہوئے انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جی، منع منا الکیل، ہم سے روک لیا گیا پیمانہ، بھرتی ہم سے روک لی گئی ہے، فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجنا تاکہ ہم بھرتی پوری لے آئیں، 11 بندے جائیں گے اور 11 بندوں کی بھرتی لے کے آئیں گے، باقی آپ فکر نہ کریں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اپنے بھائی کے ہم حفاظت کریں گے۔ قال، ہاں زخم کہاں سوکھتے ہیں باپ کو، اولاد کے زخم نہیں سوکھتے، خشک نہیں ہوتے۔ 42 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، پھر بھی فرمایا، قال، فرمانے لگے، هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، میں کیسے تم پر اعتبار کروں، تم نے ہی تو اس کا بھائی ضائع کر دیا تھا، ایک بھائی اس کو تم نے ضائع کر دیا، اب تم پھر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ فاللہ خیر حافظا، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ بہترین مہربان ہیں، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ حال ہو گیا، حال دینے کے بعد اب وہ کجاووں سے انہوں نے وہ بورے اتارے اور پھر گندم کو خشک کرنا تھا یا اس کو کسی کلوٹی وغیرہ میں ڈالنا تھا یا کہیں جہاں سنبھالنے کی جگہ تھی وہاں سنبھالنا تھا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جس وقت انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی وہی پونجی جو گندم خریدنے کے لیے پیسے لے کر گئے تھے، سونا لے کر گئے تھے، یوسف علیہ السلام نے تو ان کے گندم ان کی بوری میں وہ لوٹا دیے تھے، جب انہوں نے گندم کھولی، غلہ کھولا تو وجدوا بضاعتهم، وہی چیزیں واپس لوٹی ہوئی تھیں، ردت الیہم، جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھیں، تو فوراً ابا جی سے کہا، قالوا، کہنے لگے یہ بیٹے، یا ابانا ما نبغی، ابا جی، اے ہمارا ابا جی، ہم اور کیا چاہتے ہیں، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہی تو ہماری کمائی ہے، یہی تو ہمارا
وہ متاع تھا، وہ پیسے تھے جو ہم گندم خریدنے کے لیے گئے تھے، گندم آ گئی ہے، پیسے بھی بادشاہ نے ردت الینا ہماری طرف لوٹا دیا ہے، تو اگلی دفعہ جو ہم جائیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم بہت سا سامان لے کے آئیں گے، اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے، خوش ہو گئے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم جو ہے بھرتی اونٹ کی اور اضافہ لے آئیں گے، ہم 10 تھے تو 10 ہمیں گندم کے اونٹ کے ملے، ہمیں بار کے ملے، لیکن جب ہم 11 جائیں گے تو 11 لے کے آئیں گے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، میں تو ہرگز تمہارے ساتھ اپنے بیٹے بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ وہ پریشان ہو گئے، اداس ہو گئے، مجھے تھی گین، حتیٰ حضرت نے جب ان کی اداسی دیکھی نا تو فرمایا، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، تم اللہ کی قسم اٹھاؤ، پکا میرے ساتھ وعدہ کرو، تب تو ہے کہ لتأتوننی بہ، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ ہاں، الا ان یحاط بکم، ہاں اگر تم احاطہ کر دیے جاؤ، تمہیں گھیر لیا جائے، تم نہ بچ سکو، تب تو پھر بری ہو۔ اگر تم با اختیار ہو، بے اختیار نہیں، با اختیار ہو اور زندہ ہو تو تم، اور تمہیں گھر تک تمہیں مہلت ملتی ہے تو تم میرے بیٹے کو ضرور لے آؤ گے۔ فلما آتوہ موثقہم، انہوں نے قسم اٹھا لی، قسم جب ان بھائیوں نے 10 نے اٹھائی تو تب بھی ان پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا، پھر بھی فرمایا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کا وکیل ہے، کارساز ہے، اللہ کی عام شام میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں۔ بس اب اس سے ہمیں کئی سارے سبق ملے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملا ہے کہ جب کسی سے کوتاہی ہو جائے، یوسف علیہ السلام کو کوتاہی ہو گئی تھی ان سے، اب جب وہ بنیامین کا مطالبہ کر رہے تھے تو اچھے پیرائے میں یعقوب علیہ السلام نے ان کو ان کی غلطی پر متنبہ کر دیا تھا، تو غلطی پہ متنبہ کر دینا چاہیے، بھائی آپ سے یہ غلطی ہو چکی ہے، پہلے سنبھل جاؤ۔ اب دوسرا اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے، ایسا کٹ آف کسی سے نہیں ہونا چاہیے، اولاد سے بھی نہیں، دوستوں سے بھی نہیں، تعلقات والوں سے بھی نہیں، کہ بندے کے پاس آپشن ہی نہ ہو، نہیں، مذاکرات کا آپشن ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا رویہ تو یعقوب علیہ السلام نے رکھا تھا ان سے، اتنی بڑی غلطی کہ حضرت کی جان لے گئے تھے، یا یوسف علیہ السلام جان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپشن تو تھا، وہ حضرت کے پاس آئے اور بات چیت کی ہے۔ حضرت نے ایسا رویہ ان کے ساتھ نہیں رکھا، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، نہ، اسی گھر میں رہنے دیا ان کو، اور جب موقع ملا، جب ضرورت پڑی تو بیٹوں نے آ کر بات چیت کی، قائل کرنے کی کوشش کی۔ جب بھی کسی سے بندے کو روسنا جو ہو جاتا ہے بندے کو، تو کم از کم آپشن رکھنا چاہیے مذاکرات کا، یہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی پر انحصار نہیں کرنا چاہیے مکمل، بلکہ مکمل ڈیپینڈ اللہ رب العزت کی ذات پہ کرنا چاہیے، اسباب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے تم قسم اٹھاؤ، حفاظت کرو گے نا، بس ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی بندہ مکمل کسٹڈی میں دے کسی چیز کو بھی، اور خود بھی کسٹڈی میں رہے۔ اعتماد بظاہر تالے پہ نہ ہو، بظاہر بھاگے کتے دوتے نہ ہوئے کہ یہ حفاظت کریں گے، ایت الکرسی بھی پڑھ لے اور موٹر سائیکل کو لاک بھی کر دے، کار کو لاک بھی کر دے، گھر کو لاک بھی کر دے، اور ہوشیاری کا بھی کرتا رہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے بندے کو، مکمل اسباب پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسباب اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سے اور بھی بہت سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ بندہ احسان والا بھی معاملہ کرتا رہے۔ اپنے یہی تو تھے بھائی کہ جنہوں نے حضرت کو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن اپنی طرف سے بیت المال میں انہوں نے پیسے یوسف علیہ السلام نے جمع کر دیے، اور جو پیسے گندم کے لائے تھے وہ حضرت نے ان کو واپس کر دیا۔ کتنا حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے۔ جو دشمن تھے ان دشمنوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر دیا کہ ان کی پونجی واپس کر دی تاکہ یہ واپس لوٹیں۔
یہ بہت سی چیزیں تھیں، تو یہ ہمارے لیے سبق ہیں، اسباق ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ربنا ظلمنا بسم اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔